فرمایا قد افلح المؤمنون، قد افلح، گویا اللہ کریم فرمانا چاہتے ہیں عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ ماضی کے اوپر جب قد داخل ہو جائے تو معنی قسم کا آتا ہے، قسم بن جاتا ہے۔ قد افلح، گویا اللہ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنے تمام اسماء کی قسم ہے، افلح المؤمنون، کہ ایماندار کامیاب ہے، کہ جن کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ کامیاب ہے، جس کے بعد ایمان نہیں وہ کامیاب نہیں۔ اسی صورت کے آخر میں فرمایا انہ لا یفلح الکافرون، یعنی پکی بات ہے، کوئی کچی بات نہیں ہے کہ انہ لا یفلح الکافرون، کہ کافر کامیاب نہیں ہے، مومن کامیاب ہے، مومن کامیاب ہے۔ ایمان کی دولت سے اللہ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو اللہ کے ہاں یہ ایمان تمہیں کامیاب و کامران کر دے گا۔ اس لیے تو فرمایا نا والعصر ان الانسان لفی خسر، لوگوں مجھے زمانے کی قسم ہے، والعصر زمانے کی قسم، دوسرا معنی مجھے عصر کی وقت کی قسم ہے، کیا مطلب عصر کی قسم یا زمانے کی قسم؟ ان الانسان لفی خسر، کہ البتہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ گویا قسم اٹھائی ہے اللہ کریم نے، بات کو پکا کرنے کے لیے قسم اٹھائی ہے کہ بات میں کوئی شک باقی نہ رہے کہ دوستو کائنات والوں، اللہ فرما رہی ہے مجھے اصل کے وقت کی قسم ہے کہ انسان نقصان میں، مجھے زمانے کی قسم ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ وہ مفسرین نے فرمایا یوں ہے مانا کہ مجھے اس زمانے کی قسم ہے جو انسان کی زندگی میں انسان کو دیا گیا ہے، یہ چند روزہ جو زندگی ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں مجھے اس کی قسم ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، یعنی اس زمانے کو ضائع کر رہا ہے۔ آدھی زندگی تو تم نے سو کے گزارنی ہے، کچھ کام کاج تم نے کر لیا، اپنے بچوں کے لیے تم نے روزی بھی کمائی ہے، پھر کیا وقت رہ گیا اللہ کی عبادت کرنے؟ اور کئی بدبخت بدنصیب جو وقت بچا اس کو بھی غفلت میں گزار دیا اور نماز اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت۔ اب جب عصر کا ٹائم ہو اس کے بعد مغرب کے لیے کتنا سا ٹائم بعد بچتا ہے؟ فرمایا جتنا ٹائم انسان سودا سلم لانے میں گزار دیتا ہے، ملنے ملانے میں گزار دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا مغرب ہو جاتا ہے۔
فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، کہ انسان اور عصر اور مغرب کے درمیان میں تھوڑا وقت ہے، انسان کے پاس بھی زندگی کا تھوڑا سا وقت ہے، اسے ضائع کر رہا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں برف ہے، اس کو دکاندار ڈھانک کے رکھتے ہیں، ڈھانک کہیں دھوپ نہ پڑ جائے اور یہ ختم نہ ہو جائے، پانی نہ بن جائے۔ صبح سے رکھو، شام تک وہ گلتی چلی جاتی ہے، قطرہ بقطرہ۔ فرمایا انسان کی زندگی کا دین ہے کہ انسان کے اوقات گزر رہی ہیں، سیکنڈ گزر رہی ہیں، منٹ گزر رہی ہیں، گھنٹے گزر رہی ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ تو گویا انسان بد نصیب وہ ہے کہ جو اس ایام کے اندر اس تھوڑا سا زندگی کو ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ اس خسارے سے، نقصان سے بچ جانے والے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ چار صفات پائی جائیں۔ چار صفات، پہلا الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے سے، نقصان سے بچ جانے والے ہیں، وہ ایمان والے لوگ ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، اللہ پر ایمان کامل ہوتا ہے۔ اب ایمان کے درجات ہیں جس کو ہم چھوٹے سے بچے کو پڑھاتے ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمانیات، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا، اور بعث بعد الموت، پھر قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یہ ایمانیات، اس پر ایمان اور اقرار ہوگا تب انسان ایماندار بنتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کر دیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خسارے اور نقصان سے بچ جانے والے ہیں، ایک، اور دوسرا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ جنہوں نے نیک عمل کیا، ایمان کے بعد ایمان کا اظہار ہے کہ تم کیسے ایماندار ہو، اللہ پہ کیسے ایمان لاتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، اللہ پہ کیسے ایمان لاتے ہو، روزہ نہیں رکھتے۔ ایک آدمی اللہ پہ ایمان نہیں لاتا اور نیک عمل کرتا ہے، کسی کی خیر خواہی کرتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اب کافروں نے کتنے ٹرسٹ کھولے ہوئے، لیکن اللہ کا ایمان نہیں، رسول کا ایمان نہیں، ایک رسول کا بھی انکار کیا تو دائرہ اسلام سے خارج۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور حق بات کی لوگوں کو تلقین کرتا رہا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتا رہا، تو یہ آدمی خسارے اور نقصان سے بچ جانے والا ہے۔ اس لیے کہا نا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب، اللہ کے ہاتھ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ مومن آدمی، ایمان والا آدمی، اللہ آج وہ معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو مومن بنتا ہے، مومن سمجھ
اللہ تو بتا کہ مومن ہوتا کون؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرنے والے ہوتے ہیں. خشوع کہتے ہیں کہ نماز کی پوری شرائط کو پورا کرنا. خضوع کہتے ہیں نمازوں میں حاضر ہونے کو. آج وہ نماز پڑھ رہا ہے سو دکان کے اندر ہے، آج وہ نماز پڑھ رہا ہے اور گھر کے جھگڑوں کے اندر تمہاری سوچیں میں پتہ ہی نہیں نماز ہو رہی ہے، امام صاحب نے قرات کی ہے، کیا پڑھا تمہیں پتہ ہے؟ کسی شاعر نے کہا واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب حجازی نہ رہی. آج تو بچن میں ہے لیکن سوچ باہر ہے، بازار میں، گلیوں میں ہے، دکان میں ہے. کہتے ہیں ایک مسجد میں امام صاحب بھول گئے، پیچھے ایک آدمی نے حکمہ دیا اور نماز جب پڑھ چکی تو لوگوں نے کہا ماشاءاللہ جی آپ تو بڑے نماز میں حاضر ہوتے ہیں. امام صاحب نے 3 رکعت پڑھی، آپ اس کو حکمہ دے کر چوتھی پڑھوائی. گویا آپ نماز میں حاضر رہتے ہیں. اس نے کہا جی حاضر کوئی بھی نہیں ہے، میری 4 دکانیں، میں سب کا حساب نماز میں کرتا ہوں. آج 3 امام صاحب نے 3 رکعت پڑھی تو میری 3 دکانوں کا حساب ہو چکا تھا، تو میں نے کہا امام بھول گیا تو چوتھی رہ گئی. آج حساب و کتاب دکانوں کے وہ ہم نمازوں میں کرتے ہیں. اپنے گھریلو جھگڑے ہم نمازوں میں سوال کرتے ہیں، لین دین کا حساب اس نماز میں کرتے ہیں. پھر وہ ہماری نمازیں جاندار کیسے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا صلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کے لیے عروج ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات کی، فرمایا انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے ملاقات کی تو 70,000 پردوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے بات کی 70,000 پردوں میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا. اگر مومن مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں تو نماز میں کھڑا ہو جائے. نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. ہمیں شوق ہی نہیں، رسمی طور پر نماز کے لیے تو آ گیا، لیکن یہ دل میں خیال نہیں ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں. اور ملاقات کیسے ہونی چاہیے؟ شوق اور ذوق کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں ایسا کھڑا ہو ان تعبد اللہ کأنک
کیسی نماز ہونی چاہیے؟ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اتنا ایمان اگر نہ ہو تو یہ ایمان ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایمان تو ہونا۔ نماز میں کھڑا ہوا تو فرمایا، حدیث میں آتا ہے، فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ فرماتے ہیں نماز کو میں نے بندے اور اپنے درمیان میں تقسیم کر لیا ہے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان میں تقسیم ہے۔ کیسے؟ فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام وہ تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ٹھہر جا، رک جا، میرا جواب بھی سنتا چلا جا، میرا جواب بھی سننا۔ اللہ فرشتوں کی محفل کے اندر کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نماز میں تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ٹھہر جا، میرا جواب بھی سنتا جا۔ اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا پیش کی ہے، فرشتوں میرے بندے نے میری ثنا پیش کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ٹھہر میرے بندے، میرا جواب بھی سنتا چلا جا۔ مجدنی عبدی، اے فرشتوں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے نعبد و ایاک نستعین، مانا کیا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں، کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگیں گے۔ ما فوق الاسباب، کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتی ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ ایگریمنٹ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے میرے اور بندے کے درمیان میں، معاہدہ ہے، میرے اور بندے کے درمیان میں معاہدہ کیا۔ اب جب عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد واپس چلا گیا، پھر یہ ایگریمنٹ تم نے توڑ دیا، اس ایگریمنٹ کی مخالفت کی، کسی دربار پر جھک گیا، کسی قبر اور شجر کے سامنے جھک گیا، کسی مزار کے سامنے جھک گیا، کسی انسان حضرت کے سامنے جھک گیا، اللہ نے فرمایا کیسی نماز رہی؟ نماز تو مسجد کے اندر تم نے کہا تھا کہ اللہ تیری عبادت کروں گا، اور عبادت تو رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ تو غیر اللہ کو تم نے یہ صفات دے دی، میرے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا وہ کام نہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ
مستقیم دکھلا. اب یہ دعا تو اللہ سے کی. فرمایا ھذا لعبدی. حدیث میں آتا ہے بندہ جب یہ اقرار کرتا ہے, جب یہ دعا کرتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو سیدھا راستہ دکھلانے لگا ہوں. قرآن کھولا, فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا یہ وہ کتاب ہے, یہ عظمت والی کتاب ہے, رحمتوں والی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین, یہ متقی لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے. وہی بتا دیا اگر ہدایت مانتے ہو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی کتاب موجود ہے, یہی تمہیں سیدھا راستہ دکھانے والی ہے. اور قرآن سے تو کر لیا ہم نے اعراض, پھر ہمیں وہ صراط مستقیم کیسے حاصل کریں؟ آج صراط مستقیم مانتا ہے, قرآن کے قریب نہیں ہے. آج سیدھا راستہ مانتا ہے, قرآن سے دور ہے. اس لیے تو فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. جنہوں نے اللہ کا ذکر قرآن سے اعراض کر دیا, اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی دنیا کی معیشت اس کو تنگ کر دیں گے. دنیا کی معیشت تنگ ہو جائے, مال ہوگا, برکتیں اللہ اٹھا دے گا, دنیا کی آسائش اور آرام کا سامان تو ہوگا, لیکن اللہ کی طرف سے برکتیں ختم ہو جائیں گی. اولاد تو ہوگی لیکن تمہاری نافرمان ہوگی. رشتے دار تو ہوں گے, اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا. گھر تو ہوگا, سکون نہیں ہوگا, اطمینان نہیں ہوگا. آرام دہ گدے تو ہوں گے لیکن ان میں تم کو نیند نہیں آئے. کیوں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جس نے قرآن سے اعراض کیا, اللہ فرماتے ہیں اسے بڑا عذاب یہ دوں گا, اس کی دنیا کی صحیح معیشت میں اللہ کریم تنگی ڈال دیں گے. اطمینان و سکون ختم, برکتیں ختم. اور یہ دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب یہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ قیامت والے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قیامت والے دن اندھا کر کے, ایک تو سوا نیزے میں سورج ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, اور پھر اللہ کا عذاب یہ ہے کہ اندھا کر کے اٹھائے جائے. ہاتھ باندھ کر کے کالا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا. اے میرے پروردگار, دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا, میری بصیرت صحیح تھی اللہ, آج آخرت میں تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس وجہ سے کہ دنیا سے میرے حکموں سے قرآن سے تو اندھا تھا. قرآن کو صرف رمضان میں کھول کے پڑھا تھا, وہ بھی دکان کی برکت کے لیے قرآن پڑھا, اور صبح سویرے پڑھ کے پھر دکان کی اوپر والی جگہ رکھ دی. سارا دن جھوٹ فریب دھوکہ دے کر مال بیچا. یا بعض لوگ نہیں کرتے, صبح سویرے تلاوت قرآن مجید لگا لیتے دکانوں میں, اور جو ہی 10 بجتے ہیں قرآن کی تلاوتیں ختم, گانے شروع. گویا خود صبح کا خدا اور تھا, اب کا خدا اور ہوتا. یہ قرآن سے غداری ہے کہ قرآن کو ہم نے صرف برکتوں والی کتاب سمجھا. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک مسئلہ آ گیا کہ کسی آدمی نے یہ قسم اٹھائی تھی کسی دور کہ میری بچی اگر جوان ہو گئی تو میں سارے جہان کا خزانہ دوں گا.
اس کا رشتہ طے ہو گیا، اور اگر نہ دے سکا تو میری بیوی طلاق۔ امام مالک کے پاس یہ مسئلہ آ گیا کہ بچی اگر بیاہ کر دیتا ہوں تو میری بیوی جانا، اب میں کیا کروں؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچی اگر بیاہ کر دینے لگے تو جیس کے اندر اللہ کا قرآن دے دو، گویا سارے جہان کا خزانہ ہے یہ قرآن۔ اب یہ خزانے کا حالت ہم نے کیا کی؟ آج چون چاٹ کے آنکھوں پہ لگانے کے لیے کوئی تیار ہے، لیکن اس کے احکام پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج برکتوں کے لیے پڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے احکام کے مطابق تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے استاد صاحب کے پاس مسئلہ ہے کہ جی استاد جی یہ بتلاؤ جی وراثت کے اندر کوئی مسئلہ لایا کہ وراثت کے اندر اس مسئلے کے اعتبار سے قرآن و سنت کے مطابق میرا حصہ بنتا، اور جو مسئلہ کو لے کر بتایا تھا کوئی رشتہ بہت ہو گیا، تو استاد صاحب نے کہا کہ قرآن و سنت کے مطابق تمہارا وراثت میں کر میں نہیں بنتا، جی انگریز کے قانون کے مطابق عدالتوں کے قانون کے مطابق میرا حصہ بنتا ہے، قرآن کے مطابق نہیں بنتا، تو قرآن کو اپنے پاس رکھیں، عدالتوں سے لیں۔ اور آج یہ حالت کی ہے قرآن کی، ہم نے ہمارے گھروں کے اندر قرآن کیا پڑھا جاتا ہے، بلکہ ہماری مساجد کے اندر درس قرآن کتنا ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن ہم نے کتنا سمجھا ہے، جس کی وجہ سے برکتیں ختم ہیں۔ آج زندگی کے اندر سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن سنت پر عمل کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔